أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا 8واں درس ہے. آج کے درس میں ہم سورہ حمد کی مختصر تفسیر اور تعریف بیان کریں گے. مختصر خلاصہ بیان کریں گے کیونکہ قرآن کریم کا یہ پہلا سورہ ہے اور اتنا بابرکت سورہ ہے کہ اسے ہر نماز کے اول 2 رکعت میں پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد اختیار ہے کہ آپ سورہ حمد کے بعد کوئی مختصر دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکعت 2 میں آپ کو ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے. تو چونکہ سورہ حمد قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے اور اس کی تفسیر سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اگر اس کے ترجمے کے جانب آپ تھوڑا توجہ کریں، چونکہ ہمیں یہ سورہ یاد ہے، اور اگر ہم اس کے ترجمے کے جانب متوجہ ہو جائیں تو یقیناً یہ سورہ خداوند عالم کی معرفت اور قیامت کی یاد دلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے دائم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے. پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا یا جو بہکے ہوئے ہیں. یعنی مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے سورہ حمد میں دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ہماری توجہ قیامت کے جانب جا رہی ہے. ابتدا میں ہم خدا کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس کے بعد ہم اگر آخر 2 آیتوں پر توجہ کریں تو ہم ایک آیت میں خدا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا خدا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اپنا عذاب نازل کیا، یا پھر جو بہکے ہوئے ہیں. الحمد خداوند عالم کا بہترین شکر ہے. اگر کوئی الحمدللہ کہے تو خداوند عالم کا بہترین شکر ہے. کوئی انسان کسی جگہ پر یا کسی بھی زبان میں یا کسی بھی کمال خوبصورتی کی کسی بھی طرح تعریف کرتا ہے تو در حقیقت اس کا سر چشمہ کی تعریف ہوتی ہے. مثلاً اگر ہم اس کائنات میں دیکھیں، اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوائیں، گھٹائیں، فضائیں، انسان، جمادات، نباتات، جنات، انسان، اگر ہم سب پر نظر ڈالیں تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک خوبصورت ہے. زمین خوبصورت ہے جس پر انسان، اللہ نے صرف انسان کے لیے نہیں، زمین کی اگر آپ شادابی دیکھیے، سبزہ دیکھیے، سبز زمین دیکھیے تو بعض زمینیں اتنی حسین نظر آتی ہیں. ہم جب زمین کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت اس کا سر چشمہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے. اگر ہم آسمان کی بلندی کو دیکھیں، آسمان میں سجے ہوئے ستارے کو دیکھیں
چاند کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے بعد اگر ہم تعریف کریں کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، یا ستارے کتنے حسین ہیں، یا آسمان کتنا بلند ہے، یہ تعریف در حقیقت سر چشمہ کی تعریف ہے، یعنی پروردگار عالم کی تعریف ہے۔ اب اگر ہم کوئی مخلوق کی تعریف کریں، انسان کی کریں کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، انسان کتنا حسین ہے، تو انسان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا وہ خداوند عالم ہے، اس کائنات کو جس نے سجایا وہ پروردگار عالم ہے۔ تو تمام حمد جو ہے، تعریف کا جو حقدار ہے وہ خداوند عالم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار عالم کی تعریف کرنا ہے کہ خدا تو نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا، تو نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو خوبصورت بنایا، انسان ہو، جانور ہو، نباتات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دیگر جو کچھ خداوند عالم نے اس زمین پر یا آسمان پر پیدا کیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خداوند عالم کی تعریف اور توصیف بیان کرتی ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو کتنا حسین اور کتنا خوبصورت بنایا۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا کی مخالف نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ خدا کے حکم سے ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو۔ یعنی اگر ہم خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اس کے مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ خدا کے حکم سے ہو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ خود خالق کائنات اپنے اوپر رحمت کو ضروری قرار دیا، اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ضروری کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ رحمتوں کا مالک ہے۔ اس نے ہمارے گنہگار ہمارے اعمال کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اگر وہ رحمت للعالمین نہ ہوتا، اگر وہ رحمت اپنے اوپر ضروری قرار نہ دیتا، اگر وہ رحیم نہ ہوتا، اگر اس کے اندر رحمانیت نہ ہوتی، تو یقیناً انسان ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتا، کیونکہ ہم گناہوں کا پیکر ہیں، ہم سے گناہ لازم ہے ہونا۔ 24 گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم گناہ نہ کریں، لیکن خدا اپنی رحمانیت کے صدقے میں کبھی ہمیں فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ اے ہمارا بندہ، میرا یہ بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، یا میری بارگاہ میں پشیمان ہو جائے، یا پھر اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دے کہ پروردگارا، ہم نے گناہ کیا، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ اس کی رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ یقیناً اگر ہم کائنات کی ہر شے کو دیکھیں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر سایہ کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا تو زمین کو یوں ہی بنجر چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس کی رحمانیت یہ ہے کہ اس نے اس زمین پر درخت کو بنایا، اس زمین پر اللہ نے سبز و شادابی پیدا کی، اس زمین کو خداوند عالم نے اپنی رحمانیت سے درخت کو اگایا اور اپنے رحمت کا سایہ بنایا۔ آسمان اگر دیکھیں بلند ہونے کے باوجود خدا چاہتا تو سورج کی روشنی کو جیسے دن میں پیدا کرتا ہے، سورج دن میں نکلتا ہے، ایسے خدا رات میں بھی سورج کو نکالتا، لیکن نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے رات کو سورج کو لپیٹا اور اندھیرا کیا۔ یہ اندھیرا کس لیے ہے؟ تاکہ بندہ جو دن بھر اپنی روزی روزگار کے سلسلے میں دن بھر محنت کرتا ہے، رات میں خداوند عالم کے سائے میں آ کے کچھ دیر آرام کرے، کیونکہ رات خدا نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، اور خداوند عالم چاہتا تو دن کو دن ہی رہنے دیتا، رات نہ بناتا، یا رات کو رات ہی رہنے دیتا، دن نہ بناتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے دن کو رات میں تبدیل کیا، رات کو دن میں تبدیل کیا۔
اسی طرح اس کی انبیاء اور کتاب رحمت ہے۔ خداوند عالم کا تمام چیزوں کی تخلیق اور اس کی پرورش کرنا بھی رحمت کی بنیاد پر ہے، اور اگر کسی کو عذاب بھی دیتا ہے تو بھی اس کے لطف و کرم کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم، اگر ہم اس جانب تھوڑا متوجہ ہوں کہ خداوند عالم کا تمام چیزوں کی تخلیق اور اس کی پرورش کرنا بھی کیا ہے؟ رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی خدا اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے تو خود اس کی پرورش کر رہا ہے، اور اس کی پرورش کی بنیاد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر کسی کو عذاب بھی دیتا ہے تو اس کے لطف و کرم کی بنا پر دیتا ہے۔ جتنا گناہ انسان نے کیا ہے بس اسی گناہ کی سزا اسے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی گناہ کم تھی تو نعوذ باللہ خدا کا عذاب زیادہ تھا، نہیں، بلکہ خدا تو اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے عمل قلیل پر بھی اجر کثیر عطا کرتا ہے۔ کسی کے گناہوں کو بخش دینا، بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا اور انہیں اپنی خطاؤں کی تلافی کا موقع دینا، یہ سب خداوند عالم کی رحمت اور مہربانی کا جلوہ ہے۔ یعنی کسی کے گناہوں کو بخش دینا، ہم گنہگار ہیں اور جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ ہمارے عیبوں پر، ہمارے جو عیب ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، اس پر بھی خدا پردے ڈالتا ہے۔ ہم کتنے خطاوار ہیں صرف ہمارا رب جانتا ہے، باقی اس نے ہمارے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہمارے عیب کو ظاہر کر دیتا تو یہ دنیا ہمیں ذلیل و رسوا سمجھتی۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہمیں اپنی خطاؤں کی تلافی یعنی معافی کا موقع بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے گناہ کیا تو فوراً خدا ہمیں اس پر عذاب دیتا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اس خطا کی معافی کا موقع بھی دیتا ہے کہ جب ہم اس موقع کو چھوڑ دیتے ہیں تب پروردگار عالم ہمیں عذاب دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت کا جلوہ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معافی کا موقع دے رہا ہے کہ اب میرا بندہ بیدار ہو کر کے میری بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اپنے خطا کو معاف کرا لے۔ اور یہ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے ہمیں ہماری خطاؤں کی معافی مانگنے کا، گناہوں کو بخشوانے کا۔ خداوند عالم تمام چیزوں کا، ہر موقع کا حقیقی مالک ہے، لیکن قیامت کی ملکیت کا ایک الگ ہی انداز ہوگا۔ نعبد میں ہم اگر جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی راستے پر گامزن ہیں۔ نماز میں گویا انسان تمام خدا پرستوں کی طرف سے کہتا ہے، خدایا صرف میں ہی نہیں سبھی تیرے بندے ہیں، صرف میں ہی نہیں بلکہ سبھی تیرے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ نعبد کا جملہ جو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور ایک ہی راستے پر گامزن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اگر فرقہ ہے لیکن سبھی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، سبھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز میں گویا انسان تمام خدا پرستوں کی طرف سے کہتا ہے، خدایا صرف میں ہی نہیں سب تیرے بندے ہیں۔ یعنی جو خدا کو خدا مانتا ہے، جو خدا کو خدا نہیں مانتا، وہ بھی سبھی اللہ کے بندے ہیں، سبھی خدا کے بندے ہیں اور سبھی تیرے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ سورہ حمد صراط مستقیم کو ان لوگوں کا راستہ قرار دیتا ہے جن پر خداوند عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان بزرگوں کی راہ پر
توجہ رکھنا اور ان کی راہ پر چلنے کی آرزو کرنا خود ہی ہمیں انحراف اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اس درخواست کے بعد خداوند عالم سے غضب کیے جانے والے اور گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی درخواست ہے، یعنی ریکویسٹ ہے۔ اب اگر اس جگہ پر تھوڑا سا اور خلاصہ بیان کیا جائے کہ ہم جو صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان بزرگوں کی راہ پر ہمیں توجہ کرنا ہے، جبکہ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ انسان کو اپنے گناہ، اپنی بعض وقت خواہشات کو مٹانا، یعنی خدا کے ہر عمل کی پیروی کرنا، ہر حرام کام کو چھوڑنا، ہر حلال کام کو انجام دینا، ہر گناہ سے اجتناب کرنا، ہر نیکی کو انجام دینا، یہ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے تو یقیناً وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ اور اگر ہم یہ آرزو کریں، خدا سے ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ پروردگارا ہمیں انہی کے راستے پر چلا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر گمراہی سے بچنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جب ہماری توجہ اس جانب جائے گی کہ ہمیں کن کے راستے پر چلنا ہے اور کن کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اب اگر نماز کے دوران ہماری توجہ یقیناً اس جانب رہے گی کہ جس پر اللہ نے یہ کہہ کر کے مخاطب کیا انعمت علیہم، میں نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت ہدایت، یعنی ہم جو یہاں پر پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو یہ نعمت در حقیقت کون سی نعمت ہے؟ نعمت ہدایت ہے، کیونکہ آیت میں اس سے پہلے ہدایت کا ذکر ہوا ہے۔ تو ہم جو نعمت مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے، وہ نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت پانے والوں کے لیے بھی ہمیشہ خداوند عالم سے درخواست کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے یا جو لوگ اس راستے سے بھٹک گئے اور تیرے عذاب کا مستحق ہوئے۔ یعنی اگر صراط مستقیم مل جائے یا صراط مستقیم کی امیدیں اگر قائم ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی دعا مانگتے رہیں کہ ان کے راستے پر نہ چلانا جس پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، یا وہ لوگ جو لوگ گمراہ ہو گئے، ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھ۔ ابتدائی اگر ہم سورہ حمد کو دیکھیں تو پروردگار عالم کے نام سے سورہ حمد کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ کے ذریعے، یعنی غیر خدا سے امید نہ رکھے۔ یقیناً اگر ہمیں امیدیں وابستہ کرنی ہے تو پروردگار عالم سے کریں۔ اس کے بعد اگر ہم سورہ حمد کی دوسری آیت کو دیکھیں تو یہاں پر خداوند عالم کے لیے جو ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ رب العالمین، اس کے بعد ہے مالک یوم الدین کے ذریعے یہ احساس پیدا ہو کہ ہم خداوند عالم کے پرورش یافتہ اور خداوند عالم کے بندے ہیں، جس کی بنا پر خود پرستی اور غرور کو ترک کرنا چاہیے۔ یعنی اس بات کا احساس رہے تلاوت کرتے وقت کہ ہم خداوند عالم کی پرورش یافتہ اور ہم خداوند عالم کے بندے ہیں۔ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو انسان کے اندر خود پرستی، یعنی جو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ خود پرستی ختم ہو جائے گی اور غرور کو ہم ترک کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے کہ ہم کچھ ہیں، اگر ہماری توجہ یقیناً سورہ حمد میں مالک یوم الدین پر رہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تو ہمارے اندر سے خود پرستی اور غرور کو ترک کرنا چاہیے۔
اس کے بعد الرحمن الرحیم کے ذریعے ہم خود کو خداوند عالم کے زیر سایہ میں دیکھتے ہیں۔ یقیناً گناہ کرنے کے بعد ایک پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے کہ جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہم پر سایہ رحمت کیے ہوئے ہے، اور اس طرح سے ہم پروردگار عالم کے سایہ رحمت میں زندگی کو گزار رہے ہیں اگرچہ گنہگار ہے۔ ہم نے بارہا اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو خداوند عالم اپنی رحمانیت کا سایہ ہم پر سایہ فگن کیے رہے گا۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد، کہنے سے ریاکاری اور شہرت پسندی دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ایاک نستعین کے ذریعے غیر الہی طاقتوں کی پناہ سے دور رہیں۔ انعمت کہنے سے تمام نعمتوں کو اسی کی طرف مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا کے ذریعے راہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سورہ حمد کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے حق کے پیروکاروں سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے باطل راستے اور اہل باطل سے برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر اب ابتدائی آیت کو دیکھیں تو بسم اللہ یہ صرف قرآن کریم کے ابتدا میں نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے شروع میں بیان ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے کاموں کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو ایمان کی طرف دعوت دی تو دعوت نامے کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کاموں میں برکت کا سبب بسم اللہ ہے اور اسے ترک کرنا ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کہنے کی تاکید ہوئی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے، ہر کام کی ابتدا کے لیے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی حیوان کو بسم اللہ کہے بغیر ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بسم اللہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن کی سورتوں کا تاج ہے، یعنی قرآن میں جتنے سورے ہیں 114 سورے سوائے ایک سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی سورتوں کا تاج ہے۔ قرآن کریم میں صرف سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ رحمت اور امان کا پیغام ہے، اور کفار و مشرکین سے برات اور بیزاری کے اعلان میں محبت مہربانی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بسم اللہ شیطان کے بھاگنے کا سبب ہے۔ جس شخص کے ساتھ خدا ہوگا شیطان اس پر اثر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی سورہ برات میں جو بسم اللہ نہیں آئی ہے اس کی وجہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ کفار و مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان تھا، اس لیے اس میں محبت اور مہربانی سے کام نہیں لیا گیا، اسی لیے اس سورہ میں خداوند عالم نے بسم اللہ کو نہیں رکھا ہے۔ اب سورہ حمد کی دوسرے پیراگراف پر اگر ہم آئیں، صراط المستقیم، صراط یعنی دوزخ کے اوپر ایک پل کا نام ہے جس سے سبھی انسانوں کو گزرنا ہوگا۔ صراط مستقیم پر ہونا صرف ایک ایسی درخواست ہے کہ جو ہر مسلمان خداوند عالم سے ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنا، یعنی صراط یعنی
صراط یعنی اعتدال، میانہ روی اور ہر طرح کی کمی یا زیادتی سے پرہیز کرنا، چاہے عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ہم اور تو ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے تو ہم اس کے آخری پیراگراف پر آتے ہیں، جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جس پر تو نے اپنا غضب یعنی عذاب نازل کیا، یا وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں کچھ لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو گمراہ ہوئے، تو قرآن میں فرعون، قارون، ابو لہب جیسے لوگوں کا ذکر ہے، جو قوم عاد، قوم سمود، قوم بنی اسرائیل جیسے امتیوں کا ذکر ہے جس پر اللہ نے اپنا غضب، اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ تو ہم ہر نماز میں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم غضب شدہ لوگوں کی طرح نہ ہوں، یعنی آیات میں تحریف کرنے والے، سود کھانے والے، جہاد میں شرکت نہ کرنے والے، یا اس طرح گمراہ لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا، باطل کی طرف مائل ہو گئے، دین اور اپنے عقیدے میں غلو اور کثرت پسندی سے کام لیا، یا اپنے یا دوسروں کے ہوا اور ہوس کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ اور بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جیسے ابھی ہم نے نیچے اوپر بیان کیا ہے کہ صراط ان لوگوں کا یعنی جس پر اللہ نے اپنا غضب عذاب نازل کیا۔ قرآن میں فرعون، قارون، ابو لہب ان لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر اگر قوم میں دیکھا جائے تو قوم عاد، قوم سمود اور بنی اسرائیل جیسے امتیوں کا ذکر ہے، جو صراط مستقیم۔ اور جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ غضب میں مبتلا لوگوں کے بارے میں، بس آخری، اور اس کے بعد درس کا سلسلہ الحمدللہ بند کرتے ہیں، جنہیں گمراہ کرنے والوں کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جیسے ابلیس، فرعون، سامری، برے دوست، منحرف آبا اور اجداد، اور وہ عہدیدار کہ جو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے عنوان سے یاد کیے جاتے ہیں، جس میں پہلا نام ابلیس کا آتا ہے کہ جو انسان کو بہکا رہا ہے۔ تو خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے یا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔